حافظ حمداللہ صاحب کا ہماری پارٹی کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حافظ حمداللہ صاحب کا بیان پر مفتی عبدالرحیم صاحب کا رد عمل آ گیا۔ حافظ حمداللہ نے میرے خلاف بیان دیا، مجھے میرے ساتھیوں نے وہ بیان دکھلایا، لیکن کوئی بات نہیں، میں حافظ حمداللہ صاحب کو دیکھ لوں گا۔ میری جب بھی ان سے ملاقات ہوگی میں انہیں ملوں گا، انشاءاللہ 2 ملاقاتیں ہوں گی، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، مفتی عبدالرحیم صاحب دوبارہ صلح کی طرف اپنا رخ موڑنے لگے۔ اتنے عرصے جو بھی اختلافات کیے، آج جا کر دوبارہ جیسے پہلے کہا تھا کہ جی میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہو جائے، میں وہیں ان سے معافی مانگ لوں گا، ہمارے معاملات ہی ختم ہو جائیں گے۔ دوبارہ اتنے مسائل پیدا کرنے کے بعد اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اور حافظ حمداللہ صاحب جو بھی لوگ ہیں ان کے درمیان جو مسائل چل رہے ہیں بہت جلد ختم ہو جائیں گے، ہم کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے سے مل کر ان معاملات کو کلیئر کر لیں گے۔ ناظرین، آپ خود مفتی صاحب کا بیان سماعت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سردیاں آ چکی ہیں اور ان سردیوں کے اندر ہر شخص کو دیسی گھی، شہد اور اس کے علاوہ سلاجید کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بھی خالص اور 100% پیور چیز چاہیے۔ تو آپ ہم سے رابطہ کر کے خالص سلاجید، چھوٹی مکھی کا، بڑی مکھی کا شہد، گائے کے مکھن کا دیسی گھی منگوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہماری سروس سے 100% مطمئن ہوں گے۔ تو ناظرین، دیر کس بات کی، اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ ابھی رابطہ کیجئے اور گھر بیٹھے اپنی مطلوبہ چیز حاصل کیجئے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ حافظ حمداللہ صاحب کے بارے میں کہا، میں نے کہا حافظ حمداللہ کی بہت خدمات ہیں۔ حافظ حمداللہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر وہ غلط بھی بولیں تو اچھے لگتے ہیں، اتنی جرت کے ساتھ، اور جو انہوں نے مقدمہ لڑا ہے مدارس کا، علماء کا، ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا میں جا کر، وہ بہت قابل قدر ہے۔ تو باقی ان کے ساتھ ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو یہ 2-3 ملاقاتیں ان سے ہو جائیں گی تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو، تو میں نے وہاں ہمارے گروپ ہے تو اس میں کسی نے بہت پریشان ہو کر ان کا وہ شیئر کیا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، تو میں نے کہا چڑھی ہے یہ ندی اتر جائے گی مگر یہ گھڑی بھی گزر جائے گی۔ جب بھی آدمی کسی وقت مشتعل ہوتا ہے تو وہ ایک حد تک ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ملاقات ہوگی تو اچھے طریقے سے ملیں گے، ایک دفعہ ملیں گے تو 1/3 ٹھیک ہو جائے گا، دوسری مرتبہ ملیں گے 3 مرتبہ میں صاف ہو جائے گا۔ چلو، باقی جہاں تک اس کی بات ہے کہ مجھے الفسانی کے بیٹے وہ ہیں تو میں بھی الحمدللہ مجھے الفسانی کا بیٹا ہوں، اور بھائیوں میں کبھی مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہیں سب ایک ہی باپ کے اولاد۔ تو مجدد صاحب کا میں ان کو مشورہ دوں گا، حافظ حمداللہ صاحب کو، ایک دفعہ مجدد صاحب کو باقاعدہ پڑھ لیں اچھے طریقے سے۔ مجدد صاحب کا تو سب سے بڑا امتیاز ہی یہ تھا کہ انہوں نے اکبر جیسے بے دین آدمی کے ساتھ مل کے انہوں نے اصلاح کی کوشش کی۔ جہانگیر جو ان کا بیٹا تھا ان کے ساتھ مل کر انہوں نے اصلاح کی کوشش کی، اور 3 انہوں نے گروپ بنائے۔ ایک وہ جو اکبر بادشاہ کے قریبی لوگ تھے، ساتھ رہنے والے، جس کو کچن کیبنٹ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو بیوروکریسی میں اور فوج میں بڑی حیثیت رکھتے تھے، ان کی فہرست بنائی۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جو مؤثر تھے، کچھ نواب تھے، بڑی شخصیات تھیں، تو ان سے انہوں نے تعلقات قائم کیے، اور اس حد تک تعلقات قائم کیے جو ان کے خطوط ہیں، جو انہوں نے اکبر بادشاہ کو، جہانگیر کو، بیوروکریسی کو لکھے، علماء کو لکھے، وہ سب ان کی پوری ایک تفصیل ہے۔ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنیادی طور پہ یہ استدلال ہی ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے الفسانی جو ہے وہ تو ایک وہ ہے، نام ہے اس کا کہ آپ کو اصلاح کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اپوزیشن بن کر جائیں، آپ اس نظام کے اندر گھس کر بھی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ مجدد صاحب کی بہت بڑی ان کی تجدیدی کارنامہ تھا ان کا، اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے۔ دعوت و عزیمت کے جو 6-7 حصے ہیں جلد، اس میں ایک جلد پوری اس کے اوپر ہے، اس میں پورا لکھا ہے کہ اکبر نے کس طریقے سے قرآن حدیث کے خلاف بات کی، اور انہوں نے زنا کو جائز قرار دیا، اور آگرہ میں ایک بستی آباد کی، اس کا نام تھا شیطان پورا، بستی کا نام، اس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں رکھے جاتے تھے زنا کرنے کے لیے۔ سورج کی پوجا وہ کرتا تھا اکبر، اور 1000 نام سورج کے انہوں نے یاد کیے ہوئے تھے، روزانہ ان کو ورد کے طور پہ پڑھتا تھا۔ خنزیر کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ خنزیر کو انہوں نے کہا کہ مقدس جانور ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نکاح پہ پابندی لگا دی، مسجدوں میں پابندی لگا دی۔ تو اتنا بڑا فتنہ جو اکبر کے زمانے میں دین اکبری مشہور تھا، اس کو مجدد صاحب نے کیسے سامنا کیا؟ مجدد صاحب نے سامنے 3 راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ ان سے ہتھیاروں کے ساتھ لڑتے، جو شرن جائز تھا کیونکہ کفر بوا تھا نا یہ، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس کا طاقت نہیں تھی ان کے پاس لڑنے کی۔ دوسرے کہ وہ خاموش ہو جائیں، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تیسرا راستہ یہ تھا کہ ہم انہی لوگ، ہمارا اپنا ملک ہے، ہماری اپنی ایک ریاست تھی، یہ لوگ اگر خراب ہو گئے ہیں تو خراب شدہ لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بیڑا اٹھایا انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے اپنے خلفاء کو، اپنے شاگردوں کی تشکیلات کی، اور خود انہوں نے جس طریقے سے کام کیا، تو وہ پڑھنے سے تعلق ہے اس کا۔ تو حضرت مولانا علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو جلد ہے، جس میں خاص طور پہ مجدد الفسانی کے بارے میں پوری جلد ہے اس کے اوپر، اور اتنی تفصیلات ہیں، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ مجدد صاحب کے بہت اثرات ہوئے۔ جو سہارنپور کا جو ان کا آرمی چیف تھا، جہانگیر کا جو آرمی چیف تھا، وہ مجدد صاحب سے بیعت ہو گیا۔ مجدد صاحب نے اس کو خلافت دی، جہانگیر کے آرمی چیف کو مجدد صاحب نے خلافت دی، اور سہارنپور میں رات میں لوگ لائن میں لگ جاتے تھے کہ آرمی چیف سے بیعت ہونا ہے، تو بہت سے لوگوں کو موقع نہیں ملتی، اتنی لمبی لائن لگتی تھی بیعت ہونے کے لیے۔ اور جو ان کی جو کچن کیبنٹ تھی، اس میں کافی لوگ تھے جو مجدد صاحب کی بات سے بڑے متاثر ہوئے۔ تو جہانگیر کو کسی نے بتایا کہ یہ خود بادشاہ بننا چاہتا ہے، تو جہانگیر نے اس بات پہ گرفتار کیا مجدد صاحب کو، اور انٹیلیجنس والوں سے کہا کہ دیکھیں ان کے کیا خیالات ہیں، کیا نظریات ہیں۔ تو گوالیار کا جو قلعہ تھا وہاں حضرت وہاں گرفتار ہے 3 سال۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کا کوئی مقصد نہیں، یہ اللہ اللہ کرتا ہے، انتہائی مخلص آدمی ہے، دنیا بالکل مقصد نہیں ہے، اور یہ جو بھی کچھ کہتا ہے وہ اخلاص سے کہہ رہا ہے۔ تو اسی دوران پھر جہانگیر کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے کتنے بڑے آدمی کو گرفتار کیا ہوا ہے، خواب میں ڈانٹ پلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو صبح ہوتے ہی جہانگیر نے رہا کرنے کا اعلان کیا کہ مجدد صاحب کو رہا کیا جائے اور ان کو کچھ تحفے تحائف کچھ چیزیں وہ بھیجیں، مجدد صاحب کو یہ دیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ جب گھر چلے گئے تو جہانگیر کیونکہ خواب بھی دیکھ چکا تھا، اپنی انٹیلیجنس کی رپورٹ بھی آ گئی تھی کہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے ان کا، تو انہوں نے پھر اپنا ایک ایلچی بھیجا جہانگیر نے مجدد صاحب کے گھر پہ، وہ کہا کہ آپ یہاں رہنا چاہیں یہاں بھی آپ کو اجازت ہے، اور اگر شاہی لشکر کا حصہ بننا چاہیں تو اس کی بھی آپ کو آفر کرتے ہیں، پیشکش کرتے ہیں۔ تو مجدد صاحب نے کہا کہ اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا سعادت ہوگی کہ میں شاہی لشکر کا حصہ بن جاؤں۔ تو حضرت میرے خیال میں 3 دن بھی نہیں ٹھہرے ہوں گے گھر پہ، پھر واپس آئے اور شاہی لشکر میں ہی وقت گزارا۔ تو شاہی لشکر میں جا کر جو وہاں جتنے بھی ان کے لوگ تھے انہوں نے حضرت مجدد صاحب کی وہ تربیت سے اتنے متاثر ہوئے، اور جہانگیر بھی توبہ طائب ہوا۔ جہانگیر نے پھر ایک دن مجدد صاحب سے کہا کہ میں بہت گناہگار ہوں، میں پریشان ہوں کہ آخرت میں کیا بنے گا، تو میں نے تو کوئی نیک کام کیا ہی نہیں۔ مجدد صاحب نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اس پہ جہانگیر رونے لگا۔ تو مجدد صاحب کا تو یہ ان کا چہرہ ہے، یہ ان کا کارنامہ ہے، یہ ان کی تجدیدی چیز ہے۔ تو میں حافظ حمداللہ صاحب کو ضرور مشورہ دوں گا کہ مجدد صاحب کی ایک اس کو پڑھیں۔ حافظ حمداللہ صاحب کا بیٹا خود فوج کا افسر ہے، پتہ ہے آپ کو، کیپٹن ہے وہ، اور بہت خوبصورت جوان ہے ماشاءاللہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اپنا بیٹے کو فوج میں افسر بنا رہا ہے تو ہماری پارٹی کا ہے۔ ناظرین، آپ نے مفتی عبدالرحیم صاحب کا بیان سنا، بیان سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ مفتی صاحب نے اعلیٰ ظرفی کا اظہار کیا ہے۔ ہم ہزاروں اختلافات رکھتے ہیں لیکن جو بات ان کی ٹھیک ہے ان کو ہم ضرور تسلیم کریں گے۔ اب یہاں پر حافظ حمداللہ صاحب نے جو بھی ان کے خلاف بیان کیا، لیکن یہاں پر انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ جن لوگوں نے سوالات اٹھائے انہیں لاجواب کر دیا کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم بھی کوئی اختلافی بات کریں گے، لیکن مفتی صاحب نے اختلافی بات کی ہی نہیں۔ لیکن آگے مفتی صاحب نے بتایا کہ بھئی وہ مطالعہ بھی کر لیں کہ وہاں حضرات کیسے اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور امید بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں جس سے اتنا ماحول خراب ہے ہمارے پاکستان کے علماء اکرام کی جو اتحاد کی صفیں ٹوٹ چکی ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد اتحاد ہوگا اور وہ اتحاد کی صفیں مزید مضبوطی کے ساتھ جڑیں گی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپنا تبصرہ پیش کرنے کے لیے کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔